Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 824. دنیا کے اندر دو بھائیوں نے جھگڑا کیا، حابیل اور قابیل نے، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا۔ تو یہ جب خون ہو گیا، اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے یہ بات پوچھی، تو فرشتوں نے مینا مارا، تانا دیا، کیا دنیا میں خون خرابہ کرنے کے لیے تو ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ خدا نے فرمایا نہیں، میرا جو مقصد ہے وہ تم نہیں سمجھتے۔ انہوں نے پھر سجدہ کیا، اب ہم تیرے عابد ہیں، ہم تیرے فرمان بردار۔ چلو، خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی پوری کی، خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ یعنی وائس رائے، ڈیپوٹی۔ اب خدا نے جو خلیفہ بنایا تو اس کو کچھ اتھارٹی دی، اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز کی، اور ان کنڈیشنوں کے لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت چاند سورج کو دی، اس نے منع کیا یعنی کہ اے خدایا یہ جو امانت تو دینا چاہتا ہے ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی یہ امانت ہوا پانی کو دی، آگ کو دی، فرشتوں کو بھی دکھائی، پہاڑوں کو دی، سمندر کو دی۔ اس طرح خدا نے بہت سے نام لیے ہیں کہ میں نے ان سب کے سامنے اپنی یہ امانت آفر کی کہ تم یہ میری امانت اٹھاؤ، ملی میرا کام کرو۔ لیکن سب نے یہی کہا کہ ہماری طاقت نہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے جلد باز انسان نے، جلد باز یعنی آگے کی سوچے سمجھے بغیر جلدی سے یہ بڑائی جھپٹ لی۔ بڑائی ہے نا کہ میں خدا تعالیٰ کا امانت دار ہوں، اس نے مجھ کو ایک چیز رکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے دی، تو اس میں فخر کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جلد باز انسان نے اس چیز کو جلدی سے جھڑپ۔ ادھر ایک سوال آیا تھا کہ وہ امانت کیا ہے، اور خدا تعالیٰ یہ امانت کی بات کرتا ہے۔ ایک بڑے اچھے شاعر نے انسان کی پیدا کرنے کی ضرورت 2 لائنوں میں کہہ دی۔ کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو گیا۔ اگر عبادت ہی کروانی تھی تو فرشتے اور روحیں تو بے حساب تھے، وہ کم نہیں تھے۔ لیکن انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے لیے۔ بھلا یہ دل کا درد کیا؟ بڑے اچھے طریقے سے اس نے درد دل کے جو لفظ کہہ دیا نا، اس کے اندر جس طرح ہماری آنکھ میں بڑے بڑے پہاڑ سما جاتے ہیں، ہمالیہ پربت کے سامنے کھڑے ہو کے دور سے دیکھو تو آخا پہاڑ آپ کی آنکھ میں آ جاتا ہے، اور آنکھ کتنی ہے؟ سوئی کی ہے ایک نوک جتنی، اس میں اتنا بڑا پہاڑ آ گیا۔ ایسا ہی درد دل کے لفظ میں اس شاعر نے بہت سی چیزیں کہہ دی۔ دل کا جو درد ہے وہ ہے محبت کا درد، محبت، اور خدا نے انسان کو محبت ہی کے لیے پیدا کیا۔ رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو خدا نے کہا اے داؤد
میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا. میں ایک چھپے خزانے کی طرح تھا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے محبت ہوئی، میرے دل میں پریم کی لہر اٹھی، کیونکہ خدا کے ناموں کے اندر ایک نام ہے الودود، محبت کرنے والا اور محبت پیدا کرنے والا. تو خدا فرماتا ہے، داؤد میرے دل میں محبت اٹھی، میں نے خلقت بنائی تاکہ اس میری مخلوقات میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو میرے سے محبت کرے اور میری محبت میں سے محبت پائے. رسول اللہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کو محبت کرو اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرو. مطلب کہ تم خدا کے راستے کے اوپر ان کو لے جاؤ. یہ لیڈرشپ، یہ خلافت تم کو دی گئی. حالانکہ اشارہ تو خلیفہ کا ایمان کی طرف ہے. قرآن شریف میں جو یہ اشارہ ہے کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اس کا مطلب حضرت امام ہے. لیکن حضرت امام بھی ایک انسان کے روپ میں آیا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا نور ہے، لیکن انسانی لباس میں آ کے اس نے کیا بتایا؟ جتنے بھی امام ہوئے، جتنے بھی نبی ہوئے، انہوں نے محبت سکھائی اور محبت کی. محبت سکھانے کے اندر کیا چیز ہے؟ جو لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ محبت کیا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بھوج نرنجن میں صدر دن کہتے ہیں کہ پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی، مورکھ لوگ جانے نہیں پریم تو کیا ہوئے. مورکھ کو تو نہیں پتا. مولانا رومی نے محبت کی ڈیفینیشن اتنی اچھے طریقے سے کہہ دی کہ قرآن شریف کے ساتھ ملتی ہے. اسی لیے ملا جامی نے کہا تھا کہ فارسی زبان کا قرآن یہ مثنوی رومی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محبت کا ایک ہی مطلب، بندے کی خدا کے ساتھ جو محبت ہے اسی کو ہم محبت کہتے ہیں. دو آدمی آپس کے اندر، میاں بیوی کے، بھائی بھائی کے، بہن بہن، باپ بیٹے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت نہیں، یہ اٹیچمنٹ ہے. یہ اٹیچمنٹ ہے. محبت وہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہوئے تو پھر مٹتی نہیں. محبت وہ ہے کہ اس میں تڑ نہیں پڑتی. محبت وہ ہے کہ جو مانگتی نہیں، یعنی تم مجھ کو پیار کرو میں تمہیں پیار کروں، تم میرے دوست بنو میں تیرے دوست بنوں. تو یہ محبت نہیں. محبت ٹو وے ٹریفک نہیں ہے، وہ ون وے ٹریفک ہے. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی. محبت یہ ہے کہ اس میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے. یہ بچپنا ہے. محبت تو دیتی ہے. خدا کو بھی ایک بندہ جب پیار کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ خدا کو دے دیتا ہے. پھر خدا کے پاس سے کچھ مانگتا نہیں، میری بیماری مٹا دے، مجھے پیسہ دے، مجھے اولاد دے، مجھے یہ دے. یہ محبت نہیں. میں نے تسبیح نکالی، بعد میں دعا مانگی، یعنی میں نے سودا کیا. تسبیح کے پیسے دیے، یعنی تسبیح پیسے کے روپ میں دی اور سامنے میں نے مانگنی کی. یہ تو سوداگری ہوئی، محبت تو نہ ہوئی. میں نے دعا پڑھی اور بعد میں کہا یا مولا مجھے خوب پیسہ دے، خوب خوب پیسہ دے. اور خوب خوب کو ڈبل بولتے ہیں.
پیسہ، تندرستی، اولاد، نہ کچھ بھی، ہم نے جو کچھ بھی مانگا اس کے پہلے ہم نے تسبیح نکالی یا دعا پڑھی اور پھر مانگا. اس چیز کی منائی نہیں، مگر یہ بچوں کی پرائمری ایجوکیشن ہے. اور ہم لوگ ابھی تک 60، 65، 70، 80 برس کی عمر بھی ہو جاتی، ہم روحانی حساب سے بچے ہی ہیں. ہم نے ایسی کوئی عبادت، ایسی کوئی تسبیح شاید کی ہوگی کہ جس میں ہم نے کچھ نہیں مانگا، صرف تسبیح نکالی، صرف مولا کو یاد کیا. اس لیے یاد کیا کہ یا مولا تو بڑا پیارا ہے، یا مولا میں تجھے بہت چاہتا ہوں. کچھ نہیں مانگا تو وہ محبت کا اشارہ ہے، اور محبت ہی خدا ہے. یہ پرائمری ایجوکیشن میں جہاں ہم جا کے الفابیٹ پڑھتے ہیں، یہ الفابیٹ ہم کو یونیورسٹی تک کام آئیں گے. یہ ABC جو کچھ بھی ہم نے کنڈر گارٹن میں پڑھا ہے وہ بہت ضروری ہے، ہم کو وہ یونیورسٹی تک کام آئیں گے. یہ 1، 2، 5، 10، 20 کے جو ہم نے فگرز وغیرہ سیکھی ہیں، یہ بھی ہم کو یونیورسٹی تک کیا ساری زندگی کام آئیں گے. یہ تو ضروری ہے. لیکن پرائمری ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں سما سکتی. پرائمری ایجوکیشن کی طاقت نہیں، بچے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں بڑی. محبت کی جو باتیں ہیں، وہ لوگ کہ جو ناک رگڑ کے تسبیحاں نکال کے پھر اپنی چیزیں مانگتے ہیں، میرا یہ دکھ دور کر دے، میرا یہ دکھ دور کر دے. کہ تو بچہ بھاگا بھاگا آیا، ممی مجھے بھوک لگی ہے، چاکلیٹ دینا. یہ لے. ممی مجھے پیاس لگی، تھوڑا سوپ پی لے یا شربت پی لے. ہماری باتیں ایسی ہیں. اس حالت میں سے اٹھ کے سلطان علی مشنری نے جو بات کی، وہ عبادت کی بات، وہ رستہ ہے کہ جب ہم بیت الخیال کے اندر جائیں تو وہاں پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں مانگتا. خدا کی جو محبت ہے وہی سب کچھ ہے. 37 میں امام سلطان محمد شاہ دار السلام آئے، اور اس کے پہلے صاحب نے بہت سے فرمان کیے. نیروبی، مومباسا، گولڈن جوبلی کا برس تھا. ماں باپ آئے اور ایک دن منڈپ میں آ کے فرمایا کہ میں نے تم کو آج تک بہت سی دنیا کی باتیں کی ہیں، جوبلی انشورنس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت فرمان کیا، ایجوکیشن کے فرمان کیے، پیسے کے فرمان کیے. مولا فرمایا آج میں تمہیں ایک چیز کہتا ہوں کہ علی نبی کے تخت کے اوپر جو جانشین بیٹھا ہے، یعنی کہ حضرت، اس کے ساتھ تم پیار کرو، اس سے محبت کرو، تو دین دنیا کی سب چیزیں اس میں آ گئی. یہ محبت ہی سب کچھ ہے. خدا تعالیٰ نے محبت سے ہمیں پیدا کیا اور ہم کو یہ حکم کیا، ہم کو یہ خلافت دی، حکومت دی کہ ہم خدا کی مخلوقات کو، اس مخلوقات کے اندر جانور بھی ہیں، پنچھی بھی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ونسپتی ہے، ویجیٹیشن ہے، پتھر ہے، ہوا، پانی، سب خدا کی مخلوقات ہیں. اس ساری مخلوقات کو خدا کے راستے کی طرف گائیڈ کرو. یہ امانت ہم کو ملی، گائیڈ کرو. ابھی گائیڈ کرنے سے پہلے ہمیں گائیڈ کی ٹریننگ لینی چاہیے. وہ ٹریننگ بیت الخیال ہے. ہر انسان کو وہ ٹریننگ لینی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو اجاگر کریں اور پھر ہم لوگوں کو محبت.
کچھ میں ایک دفعہ مولا گئے، 1903 کی بات کرتا، 84 ایئرس ہو گئے۔ مولا نے ادھر بھی بہت سے فرمان کیا، اور پھر ایک دن آ کے مولا بیٹھ کے کہتے ہیں تم تسبیحاں نکالتے ہو، دعا پڑھتے ہو، دسواں دیتے ہو، مجلسوں میں جاتے ہو، جماعت کھانے جاتے ہو، تم سب اپنے جیو کے لیے کرتے ہو، دوسروں کے لیے تم نے کیا کیا؟ جماعت نے کوئی جواب نہ دیا۔ مولا فرمایا آج سے ہر ایک جنا 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالو اور کہو کہ یا مولا میں یہ پیر شاہ کی تصویر ساری دنیا کی جماعت کے لیے نکالتا ہوں۔ اپنے لیے تو ہم سب کچھ مانگتے ہیں، نیاز کی پیالی بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہی لیے مانگتے ہیں۔ مولا فرمایا کہ تم جماعت کے لیے مانگو۔ یا مولا جماعت کو حقیقت سمجھتے، تو میں محبت کی بات کرتا تھا کہ ہمارا امام تو فرماتا ہے کہ دنیا کا کوئی ماں باپ بلکہ 1000 ماں باپ اکٹھے ہو جائیں اور ان کی محبت کو بھی تم اکٹھا کرو جو ان کو اپنی اولاد سے ہے، تو مولا فرمایا تو بھی میری محبت تمہارے لیے ان 1000 مات پتا کی جوائنٹ محبت سے بھی زیادہ ہے۔ مولا اتنا ہمیں چاہتا ہے، اتنا ہمیں پیار کرتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں دیکھتا۔ مولانا حضرت امام 66 میں دار السلام جب بھی اترے ایروپلین سے، تو ماں باپ کے ایک پاؤں میں پلاسٹر تھا۔ مجھے چانس لگ گیا، میں نے مولا کو نمن کیا، میں بولا خداوند کیا ہوا؟ تب فرمایا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا خداوند آرام کرتے تو، ایسا دیکھ کے ہنس پڑے، جواب نہیں دیا۔ اور ماں باپ چلے تو اس کے منہ کے اوپر پین کا سٹرین تھا۔ مجھے ایسا ہوا ہمارے لیے اتنی تکلیف ہوئی، پاؤں میں پلاسٹر ہے پھر بھی چل رہا ہے۔ وہ جو منسٹر آیا تھا ریسیو کرنے کے لیے، اس نے اپنے کسی پولیس کمشنر وغیرہ کو کہا ہوگا کہ گاڑی ادھر لے کے آؤ، تو صاحب نے منع کیا، کیونکہ اگر گاڑی میں بیٹھ جاوے تو بہت سے لوگ اپنی جماعت کے اور دوسرے وہ کھڑے تھے جن کے ساتھ صاحب کو ملنا تھا، تو صاحب نے منع کیا کہ گاڑی مت منگاؤ۔ ایک ہاتھ میں لکڑی، آستے آستے لنگڑا رنگا کے چلے، اور ظاہر ہوتا تھا منہ کے اوپر کہ پین ہوتا ہے، پھر بھی سب کو ملے، ہنستے رہے۔ مولا کا اس وقت کا یہ سلوک میرے دل پہ بہت اثر ہوا۔ مولا تو اپنے بنگلے چلے گئے، میں بھی ایسا ہی خیالوں وچاروں میں گھر آ گیا، لیکن میرے دل کو خوشی نہ ہوئی۔ میں نے پوسٹ آفس میں جا کے ایک ٹیلی گرام لکھا، اور ٹیلی گرام اس لیے ٹیلی گرام لکھا کہ یہ ٹیلی گرام سیدھا بنگلے جائے گا۔ خط لکھتا تو میں خود جانے دے سکتا تھا، لیکن ٹیلی گرام لکھا۔ اس میں لکھا خداوند اتنی رحم کر کے تم آیا ہے اور اتنا دکھ ہمارے لیے اٹھایا ہے، ہم کو اس بات کے اوپر بہت اثر ہوا۔ مولا آرام کرو، اور یہ جو وزٹ ہے کبھی پوسٹ پون بھی کرنی پڑے تو خداوند پوسٹ پون کرو۔ تیسرا دن ہوا، کاؤنسل میں سے ایک آدمی میرے لیے خط لے کے آیا،
کھول کے پڑھا تو حاضر امام کا خط تھا. صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ تو نے جو کہا میں اس کے لیے راضی ہوا, دعا صرف دیتا ہوں, لیکن میں نے پروگرام بنایا جماعت کا اور یہ پروگرام میں توڑ ڈالوں اور جماعت کا جو دل دکھے گا اس دکھ سے میرے بچے, یہ دکھ تو مجھے بہت اچھا ہے. بہت سمجھنے کی بات. ماں باپ فرمایا میرا یہ پروگرام کینسل ہو جائے یا پوسٹ پون ہو جائے, اس سے جو جماعت کو دکھ ہوگا یعنی نراش ہو جائے گی, وہ دکھ میں سہن نہیں کر سکوں گا. یہ پاؤں کا دکھ تو کچھ نہیں ہے. اکبر لال جی مکھی تھے, ادھر ہی ہیں وینکوور میں. اس کو پہلے سے نیروبی سے پوچھ لیا تھا مہمانیاں کتنی, تو کچھ فگر دی, لیکن حاضر امام آئے تقریباً 100 جتنی مہمانیاں بڑھ گئیں, کیونکہ اب کنٹری سے کچھ لوگ آ گئے. اس وقت تک یہ ریسٹرکشن نہیں تھی کہ ابھی باہر کے لوگ نہ آئے. اور بات بھی سچ ہے, اب کنٹری کے لوگ ادھر مہمانی نہیں کریں تو کہاں جاویں. دار السلام کی ڈائمنڈ جوبلی ہال میں ماں باپ کی بیٹھک تھی. مہمانیوں کا کام چلنے لگا. ابھی یہ پاؤں بندھا ہوا ہے پلاسٹر میں, بینڈ نہیں ہو سکتا, تو ماں باپ کرسی کے اوپر اس طرح بیٹھے اور سٹیج اونچی تھی کہ ماں باپ کا یہ پاؤں ایسا لٹکتا رہے. آنکھوں دیکھی بات کرتا, ایسا پاؤں لٹکتا رہے اور یہ سائڈ سے لوگ آویں مہمانیاں لے کے, ماں باپ ان کو دعا صرف دے. بہت دیر ہو گئی تو صاحب یہ پاؤں ذرا کیسا کھینچے اور درد سے چہرہ بدل جائے. اکبر مکھی بازو میں بیٹھے تھے. میں نے کہا مکھی صاحب ایسا نہ ہو کہ کچھ ٹیپائی رکھ دیں صاحب کے پاؤں کے سامنے. تو جلدی سے ایک چھوٹی سی ٹیپائی, ایسا چھوٹا ٹیبل منگایا اور کشن منگائے, مولا کے سامنے نیچے ایسا رکھ کے عرض کی کہ خداوند پاؤں رکھو. ماں باپ بہت خوش ہوا اور ہنس پڑا, اور اس کے اوپر مکھی نے اٹھا کے ایسا پاؤں رکھ دیا. ماں باپ کو دنیا بھر میں راحت ملی. اب وہ جو مہمانی والے لوگ آتے تھے ادھر نزدیک آتے تھے, کیونکہ مولا کا پاؤں ادھر لٹکا ہوا تھا. اب وہ پاؤں سامنے آ گیا تو ایسا کر کے آنے لگے. اس میں 2-3 مہمانیوں کے بعد کوئی ایک بائی تھی بڑی عمر کی, ہاتھ میں کچھ چین لے کے ایسا مولا کے خیالوں میں دعائیں مانگتی رہی, اور اس نے نیچے دیکھا نہیں ہے, وہ ٹھوکر لگی اور گری, زمین تک نہیں پہنچی. جلدی سے لوگوں نے پکڑ دیا, والنٹیئرز نے. مکھی میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ اٹھا دو. ٹیپائی اٹھا دو. 2 گھنٹے تک سب بیٹھے, 2 گھنٹے تک پاؤں لٹکتا رہا. 2-3 دفعہ بھی مکھی نے عرض کی میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی گر جائے گا نا. ہم لوگ بہت سجن جو آگے بیٹھے ہوئے تھے, ہم رو پڑے. امام کا پیار ہمارے لیے کتنا ہے, وہ ہمارے لیے بہت پیار کرتا ہے. آپ کو شاید سب کو نہیں معلوم ہوگا, تھوڑے تھوڑے لوگ جو مولا کے حضور میں آتے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ امام ہمارے لیے کتنا کام کرتا ہے. دنیا بھر میں حضرت امام ایک مشہور ویکتی ہے, خوبصورت ہے, ایسا ہے, علم ہے, کیا کچھ نہیں دنیا کی اس کے پاس. اس کو کیا ضرورت پڑی کہ ہمارے لیے اتنے دکھ اٹھاوے, اتنی تکلیف اٹھاوے, عیش آرام نہ کرے, مزے کرے. مگر رات دن بیٹھا ہے. 22 کلاک حضرت امام جاگتے ہیں, 22 کلاک.
ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ 2 دن تک صاحب اپنے بیڈ پر نہیں سوئے، ریکلائنر کے اوپر ہی بیٹھ کے تھوڑے منٹ جھونک کھا لی، نیند لے لی۔ کس کے لیے؟ ہمارے مولانا امام سلطان محمد شاہ بیمار تھے، بیماری بڑھ گئی، مئی مہینہ تھا۔ یہ بات جو میں ابھی کرتا ہوں ماتا سلامت نے میرے سے یہ بات کی ہے۔ میں تھا مرحوم ریمو مکھی نیروبی والے، لیکن ان کے کامڑیا الحمدللہ صدرو ادھر جیتے ہیں، صدرو علی بھائی ابھی وکٹوریا میں ہیں۔ ہم 3 جنے بیٹھے تھے، موتا سلامت ان کو باتیں سناتی تھی۔ یہ آسمان کی بات ہے، پہلی مسافری 57 میں۔ ماتا کہنے لگی مئی مہینہ ہوا، حالت خراب ہو گئی، تو مجھ کو ایسا ہوا کہ اتنی کورسپونڈنس آتی ہے، سب لیٹر خود اسی طرح سے اٹینڈ کرتے ہیں، کھٹلے پہ سوئے ہیں اور سیکریٹری ہیں وہ خط پڑھ کے سناتے ہیں، خط ٹائپ کر کے آتے ہیں اور امام خود پھر بیٹھتے ہیں اور ایک لکھتے ہیں، ہاتھ کانپتا ہے لیکن کورسپونڈنس چالو ہے۔ ماتا کہتی ہیں میں نے نکی کیا کہ جتنے بھی لیٹر آویں اس تک کوئی لیٹر نہ جاوے۔ ماں باپ کی 4-5 سیکریٹریز میں سے میڈم بیگل جو تھی نا، وہ چیف سیکریٹری تھی سلطان محمد شاہ کی، تو اس کو کہہ دیا کہ دیکھ اس کی حالت ایسی ہے، ابھی جو بھی خط آوے اس تک کوئی نہیں لے کے جاؤ۔ تو پوچھا کہ ہم ابھی لیٹرز کا کیا کریں؟ فی الحال تو رہنے دو، دیکھیں گے، اور کوئی ایسی کوئی بہت ارجنٹ چیز ہوگی تو تم مجھ کو بتانا، میں پھر پوچھ لوں گی۔ 3 دن نکل گئے تو ماتا کہتی ہے میں صبح کافی لے کے گئی تو مجھ کو ایسا دیکھ کے نہ تو منہ پھیرا دیا۔ کیا بات ہے، میرے سے ناراض ہو؟ جواب نہیں دیا۔ میں اس طرف گئی تو دیکھا آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا کی؟ سلطان محمد شاہ ماتا کو یا کی بلاتے تھے اور ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کو یا کی کر کے بلاتے تھے۔ کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ماتا کو کہتے ہیں تو نے میری کورسپونڈنس بند کروائی؟ کہتی ہاں، حالت تو دیکھو، تم نے مجھے میرے بچوں سے جدا کر دی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دن نہیں نکلتا، اندر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دکھ ہوتا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ کورسپونڈنس چالو، ماں باپ خوش ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ماتا کہتی ہیں کہ قلم ہاتھ میں پکڑی ہے، بڑی مشکل سے خالی اے لکھا ہے اور تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر کے لکھا ہے۔ جولائی کی 7 تاریخ کا سائن کیا ہوا اے کے کانپتے ہاتھوں سے ایک لیٹر میرے پاس ہے، اس کے اوپر ڈیٹ ہے 7 جولائی اور 11 جولائی کو دنیا چھوڑی۔ دار السلام کی اسماعیلی ایسوسی ایشن کے اوپر امام نے اسی طرح خط بھیجا اور میں حیران ہو گیا کہ اس کے اوپر 10 تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور سلطان محمد شاہ کی عادت تھی کہ وہ بالکل اسٹیمپ وغیرہ تیار ہوتی تھی، یہ سائن کرے سیکریٹری، اس کے سامنے کور کو بند کرے۔ 10 تاریخ کا لیٹر، یعنی 10 تاریخ تک بھی امام سلطان محمد شاہ خط پہ سائن کرتے رہے۔
माता कहने लगी, मगर ये जो अभी मैं बात सुनाता हूँ, ये बात सुनाने से पहले माता इतनी रोई। मैं गया, भाग के पानी लेके आया, बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया। हम लोग नीचे बैठे थे, माता बैठी थी, और रोते रोते ये चमड़ी जल गई थी। आंसू में एसिड है, उसमें सॉल्ट है, तो रोते रोते ऐसा लाइन पड़ गई थी उसकी दोनों साइड में। मगर ये अभी जो मैं बात सुनाने वाला हूँ, ये बात के पहले माता बहुत रोई। जब इस तरह शांत हुई तो कहने लगी, यही 10 तारीख की बात है, हम लोग बैठे थे और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की आंख में से आंसू उतर आए। मैंने कहा क्या बात है? तो इमाम कहते हैं, या कि जुलाई का महीना है, आसमान में गर्मी बहुत होगी, और जब भी मेरे बच्चे आएंगे मेरी मैयत के ऊपर, तो इतनी गर्मी वो कैसे सहन करेंगे, वो याद करके मुझे दुख होता है। मोहब्बत देखो इसकी, अपनी वफात को याद करके मौला कहते हैं, इस गर्मी के अंदर मेरे बच्चे मेरी मैयत पे आएंगे आसमान, तो ये गर्मी उनसे कैसे सहन होगी। यह फिक्र उसको उस वक्त थी, अपने बच्चों की फिक्र थी। माता कहती है, मैंने कहा तुम दुआ करो कि उनको गर्मी महसूस ना हो। और जब भी सच कहता हूं, जुलाई में मैं उधर गया था, इतनी गर्मी थी कि वाकई लोग पुकार करते थे, लेकिन हम 300-350 इस्माइली थे। किसी ने शिकायत न की कि सख्त गर्मी है, हमको तो याद भी नहीं आया। और गर्मी इतनी थी कि एक एग कभी खाली रेत के अंदर थोड़ी देर रख दो ना, तो वो 5 मिनट में पक जाता था। मैंने खुद ने कम से कम 100 गिलास पानी पिया, मगर सारा दिन यानी 20 कलाक तक पेशाब नहीं आया, इवेपोर हो जाता था इतनी गर्मी में। लेकिन गर्मी फील नहीं होती थी, उसकी 2 दुआ थी। ये कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो अल्लाह ने कहा ना, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, वो खलीफा उसका नूर है। जिस तरह खुदा अपनी मखलूकात से प्यार करता है, जो दुनिया में हाजिर इमाम है, वो भी हमें प्यार करता है, और हमारा भी यही फर्ज है कि हम उसको प्यार करें, और कुछ नहीं मांगते। ये दुआ, ये तस्बीह, ये इबादत हम इसलिए करते हैं कि हम उसकी मोहब्बत में उसके फरमान बरदारी करते हैं, हम उसके ओबीडियंट हैं, इसलिए ये सब दुआ तस्बीह करते हैं। कभी इमाम की मोहब्बत के कारण से हम ये करते हैं, तो जो कुछ भी करते हो वो आला दर्जे की इबादत है। हमारा हर काम, हमारी हर बात, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना, अरे हर वक्त उसको याद करो, एक लहजा के लिए भी उसको भूलो मत। और यही फरमान हजरत इमाम ने अभी गए बरस स्टेट्स में किया। माँ बाप फरमाया, हर वक्त मुझे याद करो। ये बड़े से बड़ी इबादत है। अलबत्ता सुबह की इबादत का जो इमाम ने दर्जा बताया है, वो भी मोहब्बत ही मोहब्बत है। कौन अपनी प्यारी नींद छोड़ के 3 बजे उठ के ठंडी और बर्फ में कौन उठे? कौन? जिसको मोहब्बत हो, जिसको प्यार हो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में मैं बहुत दफा मैंने सुना कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हाफिज शिराजी को बहुत याद करते थे।
20-22 دفعہ میں ایران گیا ہوں. میں جب بھی شیراز جاؤں تو حافظ شیرازی کے مقبرے پہ جا کے میں ادھر فاتحہ پڑھوں اور کہوں اے حافظ تجھ کو مبارک ہو کہ میرا محبوب امام تجھے بہت یاد کرتا ہے. تو امام سلطان محمد شاہ اس کو بہت یاد کرتے تھے, اس کی ریفرنسز دیتے تھے. حافظ شیرازی جوان آدمی تھا, غریب آدمی کا لڑکا تھا. روزی کمانے کے لیے اس نے جو باپ سے آرٹ سیکھا تھا, درزی تھا اس کا باپ, ٹیلر, تو اس نے ٹوپیاں بنائی. 100-200 ٹوپیاں بنا کے بیچنے کے لیے نکلا, مگر شیراز کے شہر میں کسی نے خریدی نہیں. دوسرا ایک اچھا بڑا شہر ہے اصفہان, ادھر چلا گیا. وہ زمانے میں بسیں وغیرہ تھی نہیں, وہ کرائے کا گدھا لے کے چلا گیا. گدھے والے کو پیسے دیے, اس کا گدھا بھی دے دیا. شہر میں پہلا شہر تھا, پہلا جگہ نکلا, گھومتا رہا. شام ہو گئی تو کسی ایک درخت کے نیچے ادھر رکھ دی ٹوپیاں, سو گیا. سردی بہت تھی لیکن یہ سو گیا, جوان آدمی تھا. ارلی مارننگ اٹھا, سورج کی کرنیں نکلی, اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر سورج کی کرنیں دیکھ کے بہت دل خوش ہوا. اٹھا, انگڑائی دی, دیکھا تو سامنے ایک مکان کے اوپر فرسٹ فلور پہ ایک باری کھلی, نہایت ہی خوبصورت ایک لڑکی, کھلے ہوئے بال, کالی کالی آنکھیں. یہ اس کو دیکھتا رہا, بڑی دیر تک دیکھتا رہا. جب لڑکی کو یہ فیل ہوا کہ یہ لڑکا مجھے دیکھتا ہے تو دروازہ بند کر کے چلی گئی. باری بند ہو گئی, ٹوپیاں وہیں پڑی رہیں. یہ کھڑا رہا, اس باری کی طرف دیکھتا رہا. لوگ آتے جاتے اس کو دیکھیں, ہنس کے چلے جا رہے. دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, رات ہو گئی, یہ کھڑا ہی رہا. ساری رات سردی کی نکل گئی. دوسرے دن صبح واپس اس لڑکی نے جب یہ سورج نکلا اور وہ پٹ جو کھولے کھڑکی کے تو دیکھا تو یہ کھڑا تھا, اور اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا, ہنسنے لگا. اس نے واپس باری بند کر دی. اداس ہو گیا, کھڑا رہا, کھڑا رہا, کھڑا رہا. سارا دن ہو گیا, ساری رات ہو گئی. دوسرے دن صبح, تیسرے دن صبح واپس اس کو اپنے محبوب کے دیدار ہوئے, خوش ہو گیا. مگر منہ بنا کے اس نے باری بند کر دی. تو تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک داسی کو اس کے پاس بھیجا, پیغام لے کے آئی. میری مالکن کہتی ہے اے مورکھ, بدن کی خوبصورتی کے اوپر تو ایک لڑکی کو دیکھ کے اتنا موہت ہوا کہ آج 3 دن سے کھائے پیے بغیر, آرام کیے بغیر, نیندر کیے بغیر, اور اس سردی کے اندر تو کھڑا رہا ایک خوبصورت بدن کے لیے. کبھی اتنی ہی محنت تم نے خدا کو پانے کے لیے کی ہوتی تو واللہ تجھ کو خدا کی بخشش ملتی. حافظ شیرازی کے طوطے اڑ گئے, منہ نیچے جھک گیا. ٹوپیاں اسی طرح چھوڑ دی, چلا گیا. 13 برس ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر, جنگلوں میں 13 برس خدا کی عبادت کرتا رہا. 8-8, 10-10, 15-15 دن تک نہ اس نے پانی کا گھونٹ پیا, نہ کچھ کھانا کھایا. 13 برس کے بعد جنگل میں ایسا پڑا سویا تھا
آدھا سویا تھا آدھا جاگتا تھا. اس کو رسول اللہ کا دیدار ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, چہرے سے نور برستے ہوئے نبی اکٹھے ہو رہے ہیں. تمام نبیوں کا دربار بھرا ہے اور ہاتھ باندھے ہوئے سونے کی پوشاک پہنے ہوئے فرشتے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو کسی فرشتوں کو پوچھا کیا ہے؟ ارے تجھے معلوم نہیں؟ دیکھ ادھر تو ٹھہر, ابھی سرور کائنات آئیں گے. یعنی رسول اللہ کا لقب ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی کے ساتھ رسول پاک تشریف لائے. سب نبی کھڑے ہو گئے, نبی کریم بیٹھے. یہ سارا چتار آدھا جاگتا ہے آدھا سویا ہوا ہے. حافظ نے عبادت کی 13 سال اور مولا علی ساقیہ کوثر ایک لمبی سی سراہی میں کوثر کا پانی ڈال کے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں نیاز کے طور پہ سب کو پلا رہے ہیں. پلاتے 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 جو نبی کے پیچھے یہ حافظ کھڑا تھا تو اس کے منہ سے نکلا, رسول اللہ کے منہ سے نکلا, الہیہ ایھا الساقی. رسول اللہ کہتے ہیں علی کو کہ اے ساقی کوثر ادر قاسن و ناولھا, کہ آپ مہربانی کر کے اس کی بھی سنو. تو مولا علی نے اس کو پیالی بھر کے حافظ کو دی. اس کی آنکھ کھل گئی, کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. اور یہاں سے اس نے اسی شعر کے اوپر اس نے دیوان حافظ لکھا جو امام سلطان محمد شاہ کو سارا زبانی یاد تھا اور ان کی ماتا سلامت کو بھی, اور اس کے شعر بہت پڑھا کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہے. محبت کرنا بڑا آسان نہیں کیونکہ اس کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں بڑے بڑے دکھ آتے ہیں, لیکن محبت جو ہے نا یہی خدائی ہے, یہی نور ہے, یہی عبادت ہے. مولا سے عبادت محبت سے کرو, ہمیشہ محبت کرو, دل و دماغ انشاءاللہ روشن ہو جاوے. اور اس 1988 کے اندر میری دعا یہ ہے, اے مولا دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں اور ان کو بھی کہ جو نیک انسان ہیں چاہے کوئی بھی قوم کے ہیں, ان کا ایمان سلامت رکھ, ان کو نیکی کے راستے پہ قائم رکھ, بدیاں برائیاں ان سے دور رکھ, شیطان کے فریب سے انہیں بچاتا رہے, ان کو اپنی عبادت اور بندگی میں محبت عطا کر, ان کے دلوں کو اپنی شناخت دے اور نور دے. مولانا حضرت امام آپ سب کی نیک مرادیں پوری کرے اور سکھی رہو, آباد رہو, آپ بھی آپ کی اولاد بھی.